بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ صلوات محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات یہ ماہ رمضان میں ایک مسئلہ جو بیان ہوتا ہے کہ اگر ایک دیوانہ عاقل ہو جائے، دیوانہ جو ہوتا ہے وہ مکلف نہیں ہوتا، عقل ہوتی ہے تو اللہ بھی تکلیف دیتا ہے، جب عقل نہیں ہو تو عادل کبھی بھی ایسی تکلیف نہیں دے گا۔ اگر دیوانہ عاقل ہو جائے، جتنی دن دیوانگی رہی ہے ان کی قضا نہیں ہے۔ سبحان، کتنی بڑی رعایت، یہ رعایت نہیں عدل ہے، عدل الہی ہے کہ اسے جتنی دن تک وہ دیوانہ رہا ہے ان کے روزے کوئی شے، نمازیں روزہ کوئی شے اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے، خدا نہ کرے کافر ہو جائے اور کچھ دن کافر رہنے کے بعد پھر مسلمان ہو جائے، اب جتنے دن تک وہ مسلمان کافر رہا ہے ان کی قضا بجا لانا واجب ہے۔ کافر مسلمان ہو جائے، کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے قضا نہیں ہے، کافر مسلمان ہو جائے تو قضا نہیں ہے، مسلمان ہو کے کافر ہو کے پھر مسلمان ہو جائے، پھر جتنے دن وہ کافر رہا ہے اس کی قضا اس کے لیے ضروری ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں اللہ ہمارا جو آج 19واں درس ہے انشاءاللہ، اور اسی آیت الکرسی کے حوالے سے روزانہ ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ جہاں پہنچے ہیں، چونکہ کل سے 2-3 دن سے شفاعت کے اوپر بحث ہو رہی تھی، آج ایک اہم بات ہے شفاعت کی جو تھوڑی سی 2-3-4 منٹ میں مجھے آپ دے دیں تاکہ میں وہ شفاعت کی ضروری بات دہرا کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شفاعت میں 3 فردیں ضروری ہوتی ہیں، شفاعت میں 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، 3 سے کم نہیں ہوں گی۔
بسم اللہ شاہ جی آگے آ جاؤ، قبلہ آگے آؤ، بسم اللہ ذرا بلندتر صلوات پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلو شاہ جی تھوڑا جی آگے ہو جا، میرا پتر جگہ بڑھ جائے گی. چلو امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. شفاعت میں تین فردوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 شفیع، شفاعت کرنے والا. نمبر 2 گناہگار، مجرم، جس کی شفاعت کرنی ہے. تیسرا مشفوع عندہ، جس کے پاس سفارش کرنی. ٹھیک ہے، ایک ہوگا شفاعت کرنے والا، ایک ہوگا گناہگار جس کی شفاعت کرنی ہے، اور ایک وہ ذات ہوگی جس نے شفاعت کو قبول کرنا ہے. 3 کا ہونا ضروری ہے. اور یہ اصول ہے کہ ایک ہی ذات شفیع ہو، شفاعت بھی وہی کرے، اور ایک ذات فیصلہ بھی وہی کرے کہ شفاعت کو قبول بھی وہی کرے. ایسے ہو سکتا نہیں ہے کہ شفاعت بھی کرے اور شفاعت کو قبول بھی کرے، یعنی حاکم بھی ہو اور شفیع بھی ہو، فیصلہ بھی کرے اور شفاعت کو کسی کے پاس شفاعت بھی کرے. لہذا جو بھی شفاعت کرے گا، جس کے پاس شفاعت کرے گا، وہ ایک نہیں ہونے چاہیے، الگ الگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، شفیع اور ہونا چاہیے، مشفوع عندہ جس کے پاس شفاعت جانی ہے وہ اور ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ جس کے پاس شفاعت ہونی ہے وہ اور ہو، جس نے سفارش کرنی ہے وہ اور ہو. اب میں یہاں سے ایک بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ یہ نہیں ہے کہ خدا بھی ہو اور شفیع بھی ہو. توجہ فرمائیں، مجھے مسئلہ حل کرنا ہے کہ اللہ شفیع بھی ہو اور خدا بھی ہو. اگر اللہ کو شفاعت کرنی ہے تو ایک عہدہ چھوڑنا پڑے گا. یا تو وہ شفاعت چھوڑ دے یا خدائی چھوڑ دے. اور یہ فرمان ہے، 2 عہدے ہیں نا. جب 2 عہدے ہیں تو پھر دونوں عہدے تو ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا. یا تو پھر شفاعت چھوڑ دے یا پھر الوہیت جو ہے وہ جو جس کے بعد شفاعت ہونی ہے قبول کرنا چھوڑ دے. لہٰذا معلوم ہو گیا کہ شفیع اور مشفوع ایک نہیں ہوں گے، الگ الگ ہوں گے. اب دنیا کو چیلنج کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. خالق نے اپنی توحید کو بھی بچانا ہے اور حق کے شفاعت بھی دینا ہے. بہت بڑی بات ہے جناب. اللہ نے حق کے شفاعت بھی دینا ہے. خود تو شفیع ہو نہیں سکتا. شفیع جب نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کو تو حق کے شفاعت دے گا نا. تو اب یہی بات آ گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اگر نصارہ جناب عیسیٰ کو جیسے شفیع مانتے ہیں، یا شفیع مانے یا خدا مانے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح یا تو شفیع مانے یا پھر خدا مانے. وہ شفیع بھی مانتے ہیں اور خدا بھی مانتے ہیں تو پھر تو غلط ہوا نا. اگر وہ خدا ہے تو پھر شفاعت کیسے کر رہا ہے؟ اگر شفیع ہے تو پھر خدا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، اب ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. یہی تو ہے اللہ نے اپنا حق کے شفاعت آل محمد کو دے کے کہا یہ شفیع ہے تو خدا نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. یا اللہ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह को शफाअत देना सस्ती पड़ी है, हाय हाय सस्ती पड़ी है। शफाअत दे के तौहीद को बचा लिया। कितनी सस्ती हो गई शफाअत देने। इन्हें शफाअत दे दी, अपने पास उलूहियत रख ली। ये शफी हो गए, वो इलाह हो गया। उसके इलाह होने में कोई अब कमी नहीं, इनके शफी होने में कमी नहीं। अब ये क्या है? शफाअत करने वाले। अब ये जो शफाअत है बाबा, खुदा के लिए तवज्जो फरमाएं, इसमें दो तरह की शफाअत है। एक शफाअत बिल इज़्न, आज बयान करेंगे वो इज़्न कैसे मिलता है, अंबिया को इज़्न कैसे मिलता है। फरमाएं साहिबान इल्म उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। फरमाएं मेरा सवाल है ये, फिर आप देखेंगे कि क्या जुस्तजू है कि मैंने इज़्न निकाला है। जब तक अंबिया को इज़्न नहीं मिलेगा शफाअत कर नहीं सकते। और फिर इज़्न देगा कौन? हाँ ये ढूंढना है नहीं, ये हमारी जुस्तजू है कि इज़्न कौन देगा। इसलिए ये जो अंबिया किराम और औलिया किराम जिनको शफाअत का इज़्न मिलेगा, इज़्न उनके बारे में ये एक होता है शफाअत बिल इज़्न, जिसे इज़्न से शफाअत होगी, और दूसरे हैं शफाअत बिल मिल्कियत। 14 शफाअत में मालिक के शफाअत हैं, इन्हें इज़्न की जरूरत नहीं है। तो जो फरमा लिया आप, इनको इज़्न लेने की जरूरत नहीं है। अब इनके सवाबदीद पर है ये कब शफाअत करते हैं, किन की करते हैं, कैसे करते हैं। अल्लाह कभी नहीं करेगा। देखे मालिक बना देना दलील है, तुम जिनकी भी सिफारिश करोगे कबूल, वरना मालिक शफाअत बनाने का तस्वर ही नहीं। मैं क्या करूं, कबूल। इनकी ये क्या है, मालिक शफाअत। अब इन्हीं जिनकी इज़्न दी गई शफाअत है उनके बारे में फरमाता है, देखिए मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ठीक है, इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। ये बैना अयदीहिम, यअलमु वो जानता है, बैना अयदीहिम जो इनके आगे है। अयदी हाथ को कहते हैं, हाथ आगे होते हैं ना, पीछे तो नहीं होते ना। बैना अयदीहिम जो इनके आगे हैं, ये कौन है लोग? ये हम कौन है? हम ज़वेल उकूल के लिए आती है, गैर ज़वेल उकूल के लिए नहीं आती। मालूम होता है शफाअत करने वाले आकिलीन होंगे, गैर आकिल कभी भी शफाअत नहीं करेगा। साहिबान आकिल होंगे शफाअत करेंगे। ये हम कौन है? ये वो लोग हैं कि जिनको इज़्न मिला हुआ है, उनके बारे में है। ये है ना, इनके लिए क्या है, इनको इज़्न मिलेगा। यालमु मा बैना अयदीहिम, अल्लाह फरमाता है जिनको हमने इज़्न दिया है, अल्लाह उनके आगे जो कुछ है उसे भी जानता है। व मिन खल्फ़िहिम, जो उनसे पीछे है उसे भी जानता है। खुदा जाने वो क्या क्या जानता है उनके आगे है वो भी जान। देखिए आगे पीछे के लफ्ज़ कह के खालिक ने हमारे माहौल की बात की है। हम उसे समझते हैं आलिम जो आगा पीछा जाने। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह के लिए कि आगे पीछे जानने की क्या तस्वुर है। उनके आगे को भी जानता है, उनके पीछे को भी जानता है। ये आगे पीछे का तस्वुर हमारी तरह का नहीं, बल्कि खालिक कह रहा है कि मैं इनके माजी को भी जानता हूं, इनके हाल को भी जानता हूं, इनके आगे को भी जानता हूं, इनकी सलाहियतों को भी जानता हूं, इनमें आदमी सलाहियतों को भी जानता हूं। इन जिनको मैंने इज़्न दिया है इनका मैं जाहिर भी जानता हूं। अब जो तर्जमा करते जाएं, इनका जाहिर भी मैं जानता हूं, इनका बातिन भी मैं जानता हूं, इनकी कैफियत इज़्न भी जानता हूं। जिनकी ये शफाअत करेंगे उन्हें भी जानता हूं। गौर नहीं फरमा रहे। इस जानते हूं को जितना फैलाते जाएंगे सारा खालिक के जानने में आता चला जाएगा। यानी कोई न जानना नहीं होगा, हर बात में जानना होगा। इसी में बहस कर रही है बाबा, जानते हुए आगे फिर क्या फरमाता है। ये जो जिनको मैंने इजाजत दी है, इज़्न दिया है इसका शिफाअत का, ये क्या करेंगे, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। अब जिनको मैंने इज़्न दिया है
اذن دیا ہے شفاعت کا. ولا یحیطون، یہ جمع کی لفظ ہے، یہ نہیں احاطہ کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے من علم ہی، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا مگر بما شاء، جتنی وہ ان کے لیے چاہتا ہے. تو جو فرمائیں بس میرے ساتھ ہوتے جائے، الا بما شاء، جتنا کہ وہ ان کے لیے چاہے گا. تو معلوم ہو گیا جتنا چاہنا کلی چاہنا نہیں ہے. میرے ساتھ رہے خدا کے لیے. دیکھیں یہ باریکیاں ہوتی ہیں جو نکالی جاتی ہیں. الا بما شاء، ان کے لیے اتنا ہوگا جتنی کہ اللہ چاہے گا، جو اللہ کی مشیت میں آئے گا اتنی ان کے لیے اذن یا احاطہ علم ہوگا. اس کا مقصد ہے ان کی جو شفاعت ہوگی وہ بھی محدود ہوگی. جن کے لیے سفارش کریں گے وہ بھی محدود ہوں گے، اس لیے کہ بما شاء بتاتی ہے کہ ان کے لیے شفاعت جزئیہ ہے، محدودہ ہے، مطلقہ کلیہ نہیں ہے. اب جب یہ وہاں جائیں گے تو یہ شفاعت کریں گے، محدود شفاعت کریں گے، محدود. اب وہ شفاعت کیسے کریں گے؟ سورہ انبیاء 17واں پارہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا، بالکل یہی آیتیں ہیں، وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ ان شافعین جو شفاعت کریں گے جن کو اذن ملا ہے ان کا آگا بھی جانتا ہے، ان کے جو پیچھے ہے اسے یعلم ما بین ایدیہم، یہاں بھی لفظ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے پیچھے ہے ظاہر و باطن ہے ان تمام کو جانتا ہے. اب فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اب جن کو میں نے اذن دیا ہے، صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، جن کو خالق فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں، جن کو میں نے اذن دیا ہے لا یشفعون، یہ نہیں شفاعت کریں گے، الا مگر ان کی، لمن ارتضیٰ جس پر اللہ راضی ہوگا. یہی تو بحث ہے. لا یشفعون، نہیں یہ شفاعت کریں گے. نبی میدان حشر میں کھڑے ہیں، کوئی شفاعت نہیں کریں گے الا مگر ان کی، لمن ارتضیٰ، من ان کی کریں گے، ارتضیٰ جس پر کہ اللہ راضی ہوا، راضی ہوگا. اے اللہ راضی ہونا تو کیفیت ہے. یہ محنت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں. اے اللہ راضی ہونا، ناراض ہونا تو کیفیتیں ہیں. تیرے ہاں تو نہ ناراض ہونا ہے نہ راضی ہونا ہے، تیرے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ تو راضی ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شفاعت کرنے والوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں تو راضی ناراض ہونے کی کیفیتیں نہیں ہیں. اسی لیے تو اللہ نے وجہ اللہ بنایا ہے. خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے آپ. اللہ نے اپنا چہرہ بنایا ہے. اس وقت شفاعت کرنے والے نبی دیکھیں گے، اولیاء دیکھیں گے، رسول دیکھیں گے. کس کا چہرہ؟ جو وجہ اللہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب کن کو یہ دیکھیں گے؟ جو وجہ اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے اسے دیکھیں گے. وہ وجہ اللہ کون ہے؟ غور نہیں فرما رہے. یہ 14 فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ ہے، ہم وجہ اللہ ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ نبی اور رسول سارے شفاعت کرنے والے ان چہروں کو دیکھیں گے. اگر یہ راضی ہے تو شفاعت ہوگی.
اگر یہ راضی ہیں، یہ ہے اذن شفاعت. غور نہیں فرما رہے آپ؟ اللہ کو اذن دینے نہیں آئے گا. ان کو اذن کیا ہوگا؟ ان کا چہرہ دیکھنا. اسی لیے تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. غور نہیں فرما رہے؟ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے. ثواب عمل میں ہوتا ہے، علی عمل نہیں، علی ایمان ہے. ہاں ہاں، الا من ارتضی. کیا کریں گے؟ دیکھیں گے ان چہروں کو، دیکھیں گے چہروں کو. معلوم ہوا رسول جو فرماتے تھے ہم وجہ اللہ ہیں، صرف دنیا کے لیے نہیں، میزان عدل میں بھی شفاعت ہوگی تو انہی کے ذریعے سے ہوگی. اگر یہ راضی ہیں، اب جن کے چہرے کی رضا دیکھ کر دوسرے شفاعت کریں تو یہ تو پھر کلی مالک ہیں. پھر کون پوچھے گا ان سے بابا یہ کلی مالک؟ آگے کیا آیت آتی ہے؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. یہ شفاعت کرنے والے سبحان اللہ، یہ جو شافعین ہیں ہم نے بنائے ہیں شافعین. وَهُم یہ شافعین من خشیتہ، اللہ کے خشیہ سے، خشیہ من خشیتہ مشفقون، اس کے اب کیا کروں خوف سے ڈرتے رہتے. خوف بھی تو کیفیت ہے، ابھی بیان کرتے ہیں. ڈرتے رہتے ہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. فرمائے خشیہ بھی ڈر کو کہتے ہیں، خوف کو. خوف اور خشیہ میں کیا فرق ہے؟ خوف ڈر ایک ہوتا ہے تواہش سے ڈرتے رہنا، یہ تواہش ہے. ایک ہوتا ہے خوف، جہالت سے ڈرنے کا نام خوف ہے. معلوم ہی نہیں ہے خوف ہے. کیا شہر رات کو جا رہے ہیں اندھیرے میں، سامنے بھینس کھڑی تھی، دور سے جو کالی شے دیکھی ڈرنے لگ گیا ہے اللہ جانے کیا بلا ہے. اور نہیں ہو رہا ہے. سامنے کیا دیکھا؟ بھینس کھڑی ہے، کھڑی بھینس تھی، وہ سمجھ نہیں رہا تھا، جہالت تھی. خبریں کیا کھڑی ہے، اتنا خوف، پسینے پسینے. جب قریب گیا معلوم ہوا بھینس ہے، سارا خوف ختم ہو گیا. یہ خوف کون سا ہے؟ جہالت کا خوف. ایک ہوتا ہے خوف جہالت کا. جہالت میں جو آئے اسے خوف کہتے ہیں. علم و معرفت کے بعد جو خوف آئے اسے خشیہ کہتے ہیں. خدا جانے وہ امام کو کتنا جانتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ. خشیہ مانے علم و معرفت کے بعد جو خوف آتا ہے، خوف اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشیہ. اب میں آیت پڑھتا ہوں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. کراچی ہے یار کا کیوں مطالعہ کیوں کم ہے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے. فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. معلوم ہوتا ہے وہ کوئی ذی روح ہے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے. مدد مانگو، اللہ خود کہہ رہا ہے مدد مانگو. کس سے؟ بالصبر والصلاۃ. صبر سے اور صلاۃ سے. صبر کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں صبر میں ہوں، صلاۃ علی ہے. خوش ہونا چاہیے یار. علی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر میں ہوں. جناب رسول خدا ہے یہی ترجمہ یا نہیں سرکار؟ صبر سرکار فرماتے ہیں صبر میں رسول ہوں. صلاۃ علی امیر المومنین ہے. صلاۃ اس لیے تو علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز ہی میں ہوں. سبحان اللہ. سرکار علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین. یہ کیا ہے یہاں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر رسول خدا، صلاۃ سرکار علی مرتضیٰ. آگے آیت پڑھیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
सब्र का जिक्र नहीं किया अल्लाह ने, मदद दोनों का हुक्म दिया, सब्र और सलात दोनों से मदद मांगो। लेकिन जब बात खोली ना अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लकबीरतुन, ये मुश्किल है। हाँ कौन? सलात। मालूम होता है रसूल को मानना आसान है। और नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इन्नहा लकबीरतुन, ये मुश्किल है। अली का मानना मुश्किल है, रसूल का नहीं। ये सलात कौन है? या अली मुश्किल। इन्नहा लकबीरतुन, ये कबीर ज्यादा बोझ है। इन्नहा लकबीरत, हाँ कौन? सलात, यानी विलायत अली। रसूल की बात नहीं, वो तो मानी जाएगी। इस अकेले को कहा ये जो विलायत अली है ये कबीरतुन, मुश्किल है, बोझ है। किन के लिए? तमाम के लिए। इल्ला अलल खाशिईन, मगर जो इनकी इल्म और मारिफत रखते हैं उनके लिए मुश्किल। और नहीं फरमा रहे? हाँ, अब सीने पे रखे हाथ। मोहम्मद मोहम्मद वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। खाशिईन वो खशिया से आई। खाशिईन जो लोग हैं जो इल्म मारिफत के बाद इल्म, इसीलिए तो इमाम ज़माना की मारिफत वाजिब करार दे दी है। जब इल्म मारिफत रखते हैं उनके लिए विलायत अली का इकरार करना बोझ नहीं है। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये बोझ नहीं है। अब यहीं से एक बात को थोड़ी सी, जनाब कंबर बैठे हैं, जनाब अली भी बैठे, सरकार अली अलैहिस्सलाम के साथ गुलाम कंबर। अल्लाह जाने कैसे लोग हैं जो जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास बिल्कुल करीब हर वक्त बैठते हैं। चेहरा अली की ज़ियारत हो रही है, बैठे हुए हैं। सरकार ये बैठे हैं कि एक मेहमान आया मोजज़ात में मेहमान आया और आके बैठ गया। बैठते ही उसने कहा सरकार आज तरबूज खाने। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने दिरहम निकाला, कंबर से कहा कंबर जाके तरबूज लाओ। सुभान अल्लाह, कैसा खरीदार भेजा है। हाँ, जाओ जाके ले आओ। मालूम होता है भेजने वाला भी आदिल है, जाने वाला भी आदिल है। जाओ लेके आओ। सरकार गए और 3 खरब तरबूज ले आए, 1 दिरहम की। सरकार ने फरमाया काटो। अब जो काटा, अब सरकार कंबर ने पहला तरबूज काटा तो वो खट्टा था। सरकार कहने लगे सरकार ये तो खट्टा है। फरमाया इसे फेंक दो, ये दोज़ख से आया है। तो जो फरमाई बात सिर्फ सुनना नहीं है, गौर व फिक्र कर रही है बात में। ये जहन्नम से आया, इसे फेंक दो। फेंक दिया। दूसरा काटा, कहा मौला ये कड़वा है। फरमाया फेंक दो, ये भी जहन्नम से आया है। पहला खट्टा है, दूसरा कड़वा है। तीसरे को इसे काटा, उसमें कीड़े थे। बाबा क्या बात है, गौरी बरबा रहे। सही फरमाया ये भी फेंक दो, ये जहन्नम से आया है। फिर जनाब अली ने दिरहम दिया, जाओ जाके लेके आओ। सरकार कंबर फिर जाते हैं और जाके लेके आते हैं। जब ले आए ना, कंबर कहते हैं मौला अब आप काटे, सारे खराब निकल रहे हैं। गौर नहीं फरमा रहे। ये सारे सही खराब निकल रहे हैं। सरकार आप काटे। सरकार ने फरमाया नहीं कंबर तुम खुद काटो। सुभान अल्लाह। सरकार कंबर ने काटा। अब जो काटा इंतहाई शीरीन मीठा तरबूज। फौरन कहता मौला ये बहुत मीठा है। फरमाया इसकी काशें बनाओ, एक अपने लिए बना दो, एक मेरे लिए बना दो, एक मेहमान के लिए बना दो। सरकार कंबर ने काशें बनाई, बना के सरकार को दी। सरकार ने नोश फरमाने के बाद कहा कंबर सुनो,
خوش ہونا چاہیے بابا. کمبر سنو, جب جناب علی فرمائے کمبر سنو, خدا گواہ اتنی متوجہ ہو جاتا. سرکار حکم فرمایا کمبر سنو, ہماری ولایت کو اللہ نے آسمانوں پہ پیش کیا, زمین پر پیش کیا, پھلوں پر پیش کیا, پانی پر پیش کیا. جس پھل نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے وہی میٹھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کمبر جنہوں نے, جن پھلوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے ان کو خالق نے میٹھا بنا دیا, جنہوں نے انکار کیا ہے انہیں کڑوا بنا دیا ہے. پھر فرمایا اہل زمین, زمین پر ہماری ولایت پیش ہوئی, جس زمین نے ہماری ولایت کا اقرار کیا اسے سرسبز بنایا. جو دوسرے تھے انہیں شوریدہ بنایا. اس کے بعد فرمایا کمبر جس پانی نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ میٹھا ہے. یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا کمبر جی مولو, فرمایا داہنے ہاتھ میں عقیق پہنا کرو. صحیح, سبحان اللہ. خدا جانے کہاں سے کہاں علم علی علیہ السلام متوجہ ہوا. عقیق سرخ پہنا کرو, پہننے سے تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. صحیح, میں خدا گواہ پڑے ایسا کہ صرف پہننے سے مقربین ہو جاؤ گے. یہ کہہ کے سرکار نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ عقیق پتھر ہے, پہاڑ ہے جس پر ہماری ولایت پیش کی گئی, بلا چو چرائنی سے ولایت کو قبول کیا. اللہ اکبر, سبحان. یہ ہے کہ جن کے لیے اذن ہوگا تو یہ شفاعت کریں گے. اب آگئے مالک شفاعت. واسع کرسی, گھبرائے تو نہیں آپ کیونکہ بات کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھانا ہے. واسع کرسی السماوات والارض, آج یہی تک, ولا یعودو کل. واسع وسعت والی ہے کرسی, اس کی کرسی السماوات والارض, آسمانوں میں. سبحان اللہ, جانے کیسے آسمان بنائے, اپنی وسعتیں اسی کے ذریعے بیان کرتا ہے. اگر یہ نہ بنائے جاتے وسعتیں ہم کیسے سمجھتے؟ اس کی وسعتوں کو سمجھنے کا مثال و ذریعہ خالق نے ان کو بنایا, آسمان و زمینوں کو. واسع کرسی اور سماوات والارض, کرسی کو, جو اس کی کرسی ہے زمین و آسمان میں وسیع ہے. کرسی کے کیا معنی؟ یہ اب شروع ہوا ہے مالکان شفاعت کا تذکرہ. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. جن کو اللہ نے مالک شفاعت بنایا ہے ان کے لیے اب یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. ان کی بات معزون, جن کو اجازت دی گئی تھی ان کی بات مکمل ہو گئی. اب واسع کرسی اور سماوات والارض, یہ جو واسع کرسی ہے, اس کرسی کی وسعت, کرسی کے معنی کیا ہے؟ آپ کے بعد اگر لغت کی کتابیں ہیں تو قاموس اٹھائیں. قاموس میں اس کرسی کے معنی ہے الکرسی العلم. کرسی کے معنی ہے علم. کرسی کے معنی علم. نمبر 2, کرسی معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شے ایسی ہے جس پہ معاذ اللہ اللہ بیٹھتا ہے, وہ نہیں ہے. ایسی کرسی کی جس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے, ایسا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھنے والا اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جو کرسیوں پہ بیٹھے. کرسی سے کیا مراد ہے؟ علم. اب دوسری کتاب منتہی العرب, لغت کی کتاب, اس میں الکرسی العلم. نمبر 3 بیان اللسان, اس کے معنی وہاں بھی کرسی کے معنی علم. آگے ہے لسان العرب, لغت کی کتاب, اس میں بھی کرسی کے معنی علم. اب معلوم ہو گیا اللہ کا علم وسیع ہے آسمان و زمینوں میں. کیا کریں, صرف لفظیں ہیں جو آپ کو ہم سنا سکتے ہیں. خدا جل اس کی وسعت کہاں تک ہے, جو آسمان و زمینوں میں جس کی وسعتیں اس کے اندر موجود ہوں, تو اس علم کی وسعت آگے کیا ہوگی؟ اب ہمارے علم سے باہر ہوگی.
اب پوچھا گیا، اب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پوچھا، مولا توحید کے بارے میں سرکار نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سرکار نے فرمایا سنو العلم، اب گھبرائیں گے، تھوڑی سی مجھے گہری بات کرنی ہے، گہری نعرہ حیدری یا علی محمد والا محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گہری بات سے مراد یہ ہے کہ تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے، یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ جلدی جلدی سمجھ آ جائیں. اب میرے امام سے پوچھا گیا مولا علم الہی کے بارے میں فرمائیں. سرکار نے فرمایا سنو ابو بصیر سنو. یہ جناب مفضل سے بھی یہ سوالات آئے ہیں، حدیث مفضل میں بھی یہ موجود ہے، میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کیا، لیکن جناب ابو بصیر سے یہ روایت ہے. آقا تقی فلسفی نے بھی ابو بصیر سے روایت کی ہے، اور آقا طباطبائی نے بھی ابو بصیر سے روایت کی ہے. اس لیے مفضل والی بات میں نے خود روکی ہے کہ دو فلسفی ہمارے مفسرین نے ان کا ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جب سے پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا العلم ذاتہ ولا معلوم بل قدرت ذاتہ ولا مقدور والسمع ذاتہ ولا مسموع بل بصر ذاتہ ولا مبصر فلما احدث الاشیاء وکان المعلوم. سبحان اللہ. اب میرے امام سے پوچھا، میرے امام نے فرمایا ابو بصیر سنو العلم ذاتہ، توجہ فرمائے بابا، العلم ذاتہ، علم اللہ کی ذات ہے. علم عین ذات ہے، ذات عین علم ہے. علم اللہ کی ذات ہے. ولا معلوم، کوئی شے ابھی جب علم اللہ کی ذات تھی کوئی شے ابھی معلوم وجود میں نہیں آئی تھی. یا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، اب میرے ساتھ رہے ساتھ رہے. علم اللہ کی ذات تھی. آل محمد کیوں آپ پریشان کیوں رہے؟ آل محمد معلوم نہیں ہے، آل محمد تو عین علم ہے. میں آپ کی پریشانی کو سمجھ گیا، شاید یہاں سے آپ پریشان نہ ہو رہے. اللہ کی ذات شاہ جی عین علم تھی. فلا معلوم، ابھی کوئی معلوم شے وجود میں نہیں آئی تھی، معلوم نہیں بنی تھی، ٹھیک ہے نا، نہیں بنی تھی. بل قدرت ذاتہ ولا مقدور، قدرت اس کی عین ذات تھی جس سے قدرت کا تعلق ہوتا ہے. مقدور ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. فالسمع ذاتہ ولا مسموع، سمع اس کی ذات ہے، سنی جانے والی شے نہیں تھی. والبصر ذاتہ، بصارت اس کی ذات تھی. والمبصر، قابل رویت کوئی شے ابھی دیکھی جانے والی شے ابھی بنی ہی نہیں تھی. اللہ اکبر، صرف اس کی ذات تھی. اب دیکھیں جناب میرا آقا آگے فرماتے ہیں فلما احدث الاشیاء، جب اشیاء کو، شے کو اللہ نے خلق کیا تب وہ شے معلوم بنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فلما احدث الاشیاء، احدثہ کے معنی پیدا کرنا، اس کی کیفیتیں بدل دینا، وجود میں لانا، حدوث میں لانا وغیرہ وغیرہ. جب ان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد وہ شے کیا ہوگی؟ وکان المعلوم. اب چونکہ وہ وجود میں آئی، آ کے شے بنی. جب شے بنی تو معلوم ہو گئی. اب پھر یہی سوال میرے امام سے کیا گیا کہ مولا اللہ پیدا کرنے سے پہلے علم رکھتا تھا یا شے کو بنا کے عالم بنا؟
अयूब इब्न नूह ने एक सवाल किया, ये भी फिर इमाम से। सरकार ने फरमाया ये तसव्वुर तेरा गलत है कि वो अज़ल से अलीम था और पैदा करने के बाद भी वही इल्म था जो पैदा करने से पहले रखता पहले था, वहां कोई इल्म का तगय्युर नहीं है। इसलिए फिर सरकार ने फरमाया कि कोई मालूम अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। मुझे कुछ कहना है खालिक जो मालिक की शफाअत के बारे में कहना है बाबा। अब मालूम क्या हुआ? सरकार फरमाते हैं हर मालूम अल्लाह के इल्म में है। हर मालूम सही, हर मालूम अल्लाह के इल्म में है। कोई मालूम अल्लाह के इल्म से गायब नहीं है। कोई शय उसके इल्म से गायब, मालूम होने से गायब नहीं है। इसलिए फरमाया हर शय उसे मालूम है, यानी वो शय जो मालूम होने की सलाहियत भी रखती है वो भी उसे मालूम है। मैं अब बात कहने लगा हूं बाबा, यानी वो शय जो मौजूद है वो भी उसे मालूम है, जो शय बनने की सलाहियत रखती है वो भी मालूम है। हाँ वो शय जो न शय बनने की सलाहियत रखती है न शय मालूम होने की सलाहियत रखती है, वो है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं। ये कह के इमाम ने फरमाया इसीलिए तो अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता। शरीक का वजूद मालूम ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? ना उसमें सलाहियत है मालूम होने की, ना है कि वो मौजूद हो, ना वो मौजूद हो सकता है, ना उसमें मौजूद होने की सलाहियत है। तो फिर ये नतीजा निकला कि जो भी शय है वो अल्लाह ही का इल्म है। मैं क्या कह रहा हूं? जिस पर इल्म इलाही का बाएतबार ज़ुहूर जिस पर निजाम कायम है वो शय है। अभी तक भी नहीं समझ रहे। मालूम होता है कोई शय ऐसी नहीं जिसे वो न जानता हो। उसी खालिक ने इन्हें मालिक शफाअत बनाने के लिए फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। आपने मुलाजा नहीं फरमाया मैंने कितनी मेहनत से बात की है। जिस पर के तौहीद के इल्म का दारो मदार है वही तो शय है। फिर जब दारो मदार शय पर है इल्म इलाही कि उसका इल्म मालूम क्या है मुताबिक मालूम शय है। जब मालूम शय है तो अल्लाह का इल्म शय ही को जानने का नाम इल्म इलाही है। तो वो सारा इल्म दे दिया इमाम को, फिर कौन सी शय है जो इमाम ना जानता हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर जब भी अल्लाह अपने अल्लाह होने का ऐलान करता है क्या कहता है? वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो हर शय का अलीम है। अपने आलिम होने की बुनियाद क्या रखा? शय को। कौन नहीं फरमा रहे? शय को मैं जानता हूं लिहाजा अलीम हूं। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर शय पे कादिर हूं तभी तो कदीर हूं। गौर नहीं फरमा रहे? बाबा जब कुदरत का दारो मदार शय पर है फिर कदीर है तो फिर आले मोहम्मद मोहताज कहां है? वही
یہی شے وہی شے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں ہر شے پر قادر ہوں، وہ شے تو ان کو دے دیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو ہم نے احصا کیا ہے، میں نے نہیں. ہائے ہائے، یہی تو بحث ہے نا ساری. ہم نے احصا کیا ہے، میں نے نہیں. اب احصا کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک شے کو گن گن کر محفوظ جگہ میں رکھنا. گننا اللہ کا کام نہیں، آل محمد کا کام. اللہ اکبر. یہ گن اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ گن گن کے جو رکھنا ہے، یہ احصا کون کر رہے؟ ہم نے احصا کیا، میں نے نہیں. احصا اور عدد میں کیا فرق ہے؟ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، یہ اچھی بات ہے تو تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے. احصا اور عدد میں فرق یہ ہے، عدد گنتی کا نام ہے، 1 2 3 گنتی ہے، تعداد ہے. احصا اس گنتی کے ظرف کا نام ہے، جس میں گنتی جا کے جمع ہو جائے اس ظرف کا نام ہے احصا. میں نے کئی مرتبہ مثال بھی دی. آپ 100 آپ کے پاس سکے ہیں، سکے لے کر آپ ایک سیف میں ڈالتے ہیں، سکہ ڈالتے ہوئے آپ فرماتے ہیں 1. آپ کی زبان پر 1 ہے، سکہ وہاں گیا ہے. ٹھیک ہے نا بابا؟ 1 جب کہا، 1 زبان میں کیا ہے؟ 1. سکہ کہاں گیا؟ صرف میں 1 بھی ساتھ گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سکہ گیا، 1 گیا تو 1 سکہ بھی ساتھ گیا. معلوم ہوتا ہے وہاں 2 گئے، اصل بھی گیا اور گنتی بھی گئی. غور نہیں فرما رہے؟ وہاں اصل بھی گیا اور گنتی بھی گئی. آپ ڈالتے جائیں گے، گنتے جائیں گے. 10 ڈال دیے سیف میں، 50 ڈال دیے سیف میں. آپ کے زبان پر 50 ہے. اب 99 آپ نے ڈال دیے، 99 اب ڈال دیا 100. اب آپ کے ہاتھ خالی ہو گئے، آپ کے پاس صرف گنتی ہے، احصا نہیں ہے. میں احصا جی خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، یہ جو گنتی ہے، گنتی اس میں بھول آ سکتی ہے لیکن سیف میں رکھے ہوئے میں بھول نہیں آ سکتی. گنتی علم ہے، علم، اور احصا میں علم بھی ہے اور اصل بھی ہے. اگر اس کے ساتھ آپ رکھ دیتے گنتی میں، ابھی میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ حالات کی نزاکت سے کسی وجہ سے آدمی بھول بھی سکتا ہے، گنتی میں رد و بدل ہو سکتی ہے. 100 سال کے بعد بھی اگر حفاظت سے اسے کھولیں گے سکے اسی طرح موجود ہوں گے. اس لیے تو اللہ نے ہر شے کو امام میں احصا کر دیا ہے. اگر لاکھوں سال بھی بعد نکالیں گے اوریجنل موجود. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یہی اس لیے کہ امام میں احصا ہوا ہے، احصا ہے امام میں. جب احصا ہے تو اصل شے بھی وہاں موجود ہے. سرکار بیٹھے ہوئے، جناب سلمان اپنی ابا کو پیوند لگا رہا ہے. سرکار امیر المومنین کھجور کھاتے ہیں، اس کی گٹھلی سرکار کی طرف، سلمان کی طرف پھینک دیتے. یہ مذاق نہیں ہے، مزاح ہے. سبحان، اس قابل تو ہے نا سلمان کے امیر المومنین جیسے مزاح فرمائیں. جب دوسری تیسری ڈالی تو سرکار سلمان نے دیکھ کے کہا مولا مولا آپ جوان ہیں، میں بوڑھا ہوں،
اتنی میری عمر ہے, آپ یہی اسی لیے تو سرکار چاہتے یہ کہے تو میں بتاؤں, آپ کی عمر تھوڑی ہے, میری بہت زیادہ عمر ہے, بس کہا نا زیادہ عمر ہے. سرکار نے فرمایا روزبا خبردار. میرے خیال مطالعہ نہیں فرماتے. ہے اصل سلمان کا نام روزبا ہے. جب اس نے اپنا 300 سال پچھلا نام سنا, اب ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تو نام چھپائے ہوئے تھا. جب سرکار نے روزبا فرمایا, ابا چھوڑ کے دیکھنے لگا. سرکار نے فرمایا کیا کہتے ہو, تمہاری عمر زیادہ ہے یا میری عمر زیادہ ہے؟ روزبا دشت ارین والا واقعہ یاد کرو, جو آج سے 300 سال پہلے جب تو تالاب سے باہر نکلا, شیر سامنے کھڑا تھا. تیرے زمانے میں پہلے سے ہی یہ رواج تھا کہ جب مشکل آتی تو تم کہتے تھے یا فارس الحجاز ادرکنی, اے حجاز کا شاہ سوار میری مدد کرو. تو نے اس وقت یہ جملہ کہا. کوئی گھوڑے سوار آیا تھا یا نہیں؟ خوش ہونا چاہیے نا بابا, خوش ہونا چاہیے کہ کوئی گھوڑے سوار آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ہاں اس نے کہا مولا آیا تھا. کیا کیا تھا تو نے؟ مولا میں نے جب جانے لگے تو میں نے کہا سرکار میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, میں نے پھولوں کا ایک دستہ بنا کے اسے دیا, وہ لے کے غائب ہو گیا. جناب علی نے آستین سے وہی گلدستہ نکال کے فرمایا پہچان یہ وہی ہے. غوری فرمان ہے. یا علی مجھ کو اے جو جملہ مجھے کہنا ہے, امام نے فرمایا 300 سال والا پہچان. 300 سال ہوئے ہیں, کوئی پتی یا پھول مرجھایا ہے؟ فرما رہے اسی کا نام ہے احسان. ہزاروں سال بعد بھی اگر امام لائیں گے تو اوریجنل شے موجود ہو. ان کو خالق نے بنایا ہے مالک شفاعت. کل بات پھر یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. آج معلوم ہے کہ گزشتہ رات سے جناب زینب عالیہ کے رونے کی آوازیں بلند ہیں. سیدہ سے قبول فرمائے اس وقت میرا آقا زخمی ہے, جراح بلائے جا رہے ہیں مگر کوئی دوائی کارگر نہیں ہوتی. جناب زینب عالیہ کے بارے میں ہے, بار بار حسن سے کہتی بھائی کوئی اور تجویز کریں, بابا کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں, کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. رات جہاں بات مساجد, چونکہ کل مساجد کے آخری خاص رات ہے, آج یہیں سے بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جناب علی رک گئے تھے نا, تمام صحابہ جو پیچھے آ رہے تھے, سرکار نے ان سے دیکھ کے فرمایا میرے صحابیوں تمہارا بہت بہت شکریہ, یہاں تک میرے دروازے پر آئے ہو. اب یہیں سے سیدھے اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا, اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے. مسجد کوفہ میں آج کی دن تاکہ بات نہیں پڑھنی. یہ کہہ کے جب سارے چلے گئے تو اب جناب حسن مجتبیٰ نے کہا بابا ان کو کیوں بھیجا؟ میرے امام نے رو کے فرمایا حسن قد قتل امیر المومنین کی آواز میری زینب نے سنی ہوئی ہے. بس توجہ دے, میں یہیں سے مسائل کو آگے بڑھاؤں. میری بیٹیوں نے سنے ہیں, جب میں زخمی حالت میں اندر جاؤں گا میری بیٹیوں نے رونا شروع کر دینا ہے. میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کوفہ والے سنے. میں کہوں گا مولا آج تو موجود ہے, بیٹیوں کی آواز نہیں سنانی پسند فرماتے, لیکن ایک وقت امتحان آیا ہے, یہی تیری بیٹی ہے, بازار کوفہ ہے. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ذرا تصور کریں زہرا کی بیٹیاں کجا اور کوفے کا بازار کجا. اتنا ہجوم ہے کہ زہرا کی بیٹیاں کتنی دیر تک کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ایک آواز بلند ہوئی اہل الکوفہ ہذہ زینب بنت علی. میں قربان ہو جاؤں کوفے والوں, علی کی بیٹی زینب یہی ہے. جب یہ جملہ کہا نا اس وقت میری شہزادی نے اللہ اکبر
یہ دیکھیں بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب آئی نا میری شہزادی. اس وقت میری شہزادی نے کہا سجاد اگر تو اجازت دے میں کوفہ والوں کو بتاؤں کہ میں کون ہوں. تو میرا امام زمانہ ہے بیٹا, جہاد کا حکم تھے. بیبیاں کیسے بیٹھی ہوئی تھی؟ اب جو علماء نے لکھا کہ بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, سروں پہ چادریں نہیں تھی, لمبے لمبے بال بیبیوں نے منہ میں ڈالے ہیں, اور سر پر خاک کربلا ڈال کر ان گھٹنوں میں منہ رکھ کر. ہے زہرا کی بیٹیاں چلی آ رہی ہے. جب میرے امام کو پوچھا نا, میرے امام نے اذن دیا, وہی سر رکھے ہوئے جناب زینب عالیہ نے اولل امر کی بیٹی عالمہ خیر معلمہ نے فرمایا یا اہل الکوفہ اسکتو, کوفے والے خاموش. جب کہا نا خاموش, خدا گواہ بس خاموشی کی لفظ کہنی تھی نا خاموش. جتنے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے خاموش, ہر کوفے میں بیٹھنے والا خاموش, یہاں تک کہ اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی. دیکھیں جناب زینب کیا کہنا چاہتی ہے. اب جناب زینب عالیہ نے آزادہ جب خطبہ شروع کیا نا, لہجہ بھی علی کا, ہائے فصاحت و بلاغت بھی علی کی. جناب علی کا ایک غلام جس کا نام عبداللہ ابن عفیف, وہ وہاں کھڑا ہوا ہے. جب اس نے یہ آواز سنی, اسے نہیں معلوم تھا کہ زہرا کی بیٹیاں بازار میں آئی ہیں. جب اس نے خطبہ سنا نا, لہجہ بھی علی کا سنا, فصاحت و بلاغت بھی علی کی. چلا کے کہتا ہے کوفے والوں بتاؤ علی کب سے آیا ہے. میں قربان نہ ہو جاؤں, جب علی کا نام لیا نا کسی نے نہیں بتایا. اس کی 4 سال کی بچی ساتھ ہے, انگلی پکڑے ہوئے, چونکہ یہ آنکھوں سے نابینا ہے. ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی تھی, ایک آنکھ جنگ صفین میں. جب نابینا ہے تو بچی سے کہا بچی ذرا پتا کر کون ہے خطبہ دینے والا. جب بچی روتی ہوئی آئی, آ کے لپٹ کے باپ سے کہتی ہے بابا 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 خطبہ دینے والا مرد نہیں مستور ہے. پرسہ دے جناب زینب عالیہ کو, سیدہ کو ایسا پرسہ دے جیسا پرسہ دینے کا حق ہے. بابا جو خطبہ پڑھ رہی ہے وہ مرد نہیں مستور ہے. اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا آزاد نہیں, اس کے ہاتھ پسے گردن, اس کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں. جب یہ جملہ کہا نا, اس کے بعد اس نے رو کر کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے. میں قربان ہو جاؤں, برہنہ سر ہے, اللہ جانے کون ہے. اجرکم اللہ. جب یہ جملہ سنا نا, عبداللہ بن عفیف کہتا ہے بی بی بچی مجھے اس بی بی کے قریب لے چل تاکہ میں اس سے پوچھوں. جب آیا نا عبداللہ قریب, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بی بی خطبہ پڑھ رہی ہے, بی بی خدا کا واسطہ بتا تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے. اجرکم اللہ. سیدہ سو قبول فرمائے. یہ بہت بڑی مصائب آج رات ہی رونے کی ہے, پرسہ دینے کی, اسی آقا زادی کو. اس نے کہا بی بی تیرا جناب علی سے کوئی رشتہ ہے یا شاگردہ ہے, یہ علم اور فساد کیسے ملی ہے. بس اتنا کہنا تھا. جناب زینب عالیہ نے خطبہ بند کر کے جھک کے آہستہ سے کہا یا عبداللہ انا زینب بنت علی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عفیف, میں علی کی بیٹی زینب ہوں. بس اتنا کہنا تھا. عبداللہ نے اپنا منہ پیٹ کر نجف کی طرح منہ کر کے کہا مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دلا دو. آپ فرماتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلانی, ہر ایک کو آنکھیں دی, مجھے نہیں دی. مجھے بڑا رنج ہوتا تھا لیکن آج عقدہ کھلا. ہائے 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 مولا آپ نے مجھے کیوں نہیں آنکھیں دلائیں. اس لیے نہیں دلائیں تاکہ تیری بیٹیوں کے برہنہ سر میں نہ دیکھوں. زہرا کی بیٹیاں ہوں اور بازار اور میری آنکھیں ہوں. پروردگار جن غرضیات کے اہتمام ہوتا ہے اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں فیض المنام فرما. بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء اور مومنین اور بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا تقبل منا انک